ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ شب برات مسلمانوں کے لیے ایک اہم مذہبی موقع ہے جس پر اپنے مرحوم عزیزوں کی قبروں کی زیارت اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ اس موقع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اپنی قیادت میں حلقے کے مختلف قبرستانوں کا دورہ کیا۔ حیدرآباد کے سورارم گاجولارمرم سرکل میں واقع GP فوڈز گودام پر آج میئر گدوال وجے لکشمی نے اچانک چھاپا مارا۔ دوران معائنہ گودام میں ذخیرہ کیے گئے سامان پر مینوفیکچرنگ تاریخ نہ ہونے پر میئر نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ لگان کرکٹ کلب کے زیر اہتمام 12ویں قطر نیشنل ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ 2024-25 کا شاندار انعقاد۔ دوحہ راکرز نے 12ویں قطر نیشنل ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ 2024-25 کے گرینڈ فنالے میں ایک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایڈوپی کرکٹرز کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پورا پتھر گٹی ڈویژن میں واقع گنگا نگر نالہ مولا کا چلہ پر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کا زیر التواء کام کا معائنہ، کام کی تکمیل کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ گنگا نگر نالہ مولا کا چلہ پر جاری کام کا جائزہ لینے کے لیے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے زونل کمشنر GHMC، واٹر ورکس، CGM اور پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران، پتھر گٹی ڈویژن کارپوریٹر محمود قادری کے ہمراہ معائنہ کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجلس کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں نالے کے کام کو جلد مکمل کیا جائے گا تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس اہم منصوبے کو جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا تاکہ علاقے میں پانی کی نکاسی کے مسائل کا خاتمہ کیا جا سکے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ منصوبے کی تکمیل کے لیے تیز رفتاری سے اقدامات کیے جائیں اور عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ دورے کے دوران رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ساتھ زونل کمشنر، واٹر ورکس اور پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ کے دیگر اہم افسران و دیگر مجلسی ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ عوامی سہولت کے اس اہم منصوبے کو جلد مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ گنگا نگر نالہ مولا کا چلہ پہ جو کام چل رہا ہے پروجیکٹ کا، اس کا ایک ڈیٹیل انسپیکشن کیا گیا ہے جس میں زونل کمشنر GHMC اور واٹر ورکس کے CGM بھارگوا اور پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ کے تمام ذمہ دار سارے کے سارے آج کے یہ انسپیکشن میں موجود تھے تاکہ تیزی سے یہ نالے کا کام کمپلیٹ کرنا عوام کو کافی دشواری ہے، اس کو کیسا دور کرنا اور کیسا کلیئر کرنا، اس کے لیے ایک جوائنٹ انسپیکشن رکھا گیا تھا۔ اس جوائنٹ انسپیکشن میں سارے کے سارے آفیسر تمام ڈپارٹمنٹ کے موجود تھے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پہ اور اکبر الدین اویسی صاحب کی نگرانی کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جو کام چل رہے ہیں اس کا انسپیکشن کر کے ہم لوگ کاموں کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی کارپوریٹر سہیل قادری المعروف، محمود قادری صاحب، جناب واسع الدین صاحب رین بازار کارپوریٹر، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار سب کے سب موجود تھے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس موقع پر حلقہ یاقوت پورے کے قبرستانوں کا معائنہ، جعفر حسین معراج کا اقدام۔ شب برات مسلمانوں کے لیے ایک اہم مذہبی موقع ہے جس پر اپنے مرحوم عزیزوں کی قبروں کی زیارت اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ اس موقع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اپنی قیادت میں حلقے کے مختلف قبرستانوں کا دورہ کیا۔ اس معائنے میں حلقے کے معروف قبرستان جیسے مولا کا چلہ، رین بازار، امام باڑہ اور چنے کی بھٹی شامل تھے۔ معائنے کے دوران رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ہمراہ MIM کارپوریٹرز، GHMC کے عہدیدار اور MIM پرائمری یونٹ کے اراکین بھی موجود تھے۔ ان قبرستانوں کی صفائی اور دیکھ بھال کے حوالے سے تجاویز پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ معائنے کے دوران صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا گیا اور GHMC کے حکام کے ساتھ مل کر قبرستانوں میں جھاڑیاں کاٹنے، دیواروں کی سفیدی اور دیگر ضروری مرمت کے کاموں کے تخمینے کو حتمی شکل دی گئی۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے زور دیا کہ یہ کام جلد از جلد شروع ہو اور شب برات سے پہلے مکمل کیے جائیں تاکہ زائرین کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس موقع پر MIM کے دیگر کارپوریٹرز بشمول سہیل قادری پتھر گٹی کارپوریٹر، واسع الدین رین بازار کارپوریٹر، مظفر حسین سنتوش نگر کارپوریٹر، شفاعت علی کرما گڑا ڈویژن کارپوریٹر، علمدار ولا جاہی دبیر پورہ کارپوریٹر بھی موجود تھے۔ یہ اقدامات MIM صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں جاری
پارٹی کی روایت کا حصہ ہے، جس کا مقصد عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنا اور مذہبی و ثقافتی تقریبات کے دوران ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان تمام کاموں کی نگرانی پارٹی کے ذمہ دار افراد کریں گے تاکہ صفائی اور مرمت کے کام مکمل شفافیت اور موثریت کے ساتھ مکمل ہوں۔ انشاءاللہ شب برات کے موقع پر عوام کے لیے قبرستانوں کو صاف ستھرا اور منظم حالت میں پیش کیا جائے۔ آج یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام قبرستانوں کا معائنہ کیا گیا ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص ہدایت پہ اور اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر، چونکہ 14 فروری کو شب برات ہے، اس سلسلے میں ہمیشہ شب برات کے سے پہلے GHMC کی طرف سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تمام قبرستانوں کے صفائی کا کام ہوتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں آج میں یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے جتنے قبرستان ہیں، تقریباً پورے بڑے قبرستان کا نہ صرف معائنہ کیا بلکہ کچھ چھوٹے قبرستان بھی ہے، اس کا بھی معائنہ کیا ہوا ہوں۔ میں نے GHMC کے ایگزیکٹو انجینئر، ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر، AEs اور دیگر لوگوں کو ساتھ میں لے کر یہاں پر جو اسٹیمیٹس بنے ہیں اس کا کام جلد سے جلد شروع ہونا ہے، اور جس قبرستان کے اندر جھاڑی ہے وہ جھاڑی بھی صاف ہونا، اور جو قبرستان کے دیوال ہے وہاں پہ وائٹ واش بھی ہونا۔ اسی کے لیے میں نے الحمدللہ پورے قبرستان کا دورہ کیا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ کام بہت جلد چالو ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں ہماری پارٹی کے جو ذمہ دار ہے، جیسا کہ ایریا وائز کارپوریٹر ہے، وہاں کے ہمارے ابتدائی صدر ہے، معتمدین ہے، ایسے تمام کے تمام ذمہ دار ٹھہر کے یہ قبرستانوں کو صاف صفائی کروایا جائے گا، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ نہ صرف عوام کے درمیان میں رہتی ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی بھی موقع رہتا، چاہے وہ جگنے کی راتیں ہو، عید برات ہو یا اور کوئی بھی موقع کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ کے روڈ ڈرینیج کے علاوہ تمام چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، انشاءاللہ جتنے بھی مساجد کے اپروچ روڈ ہے اس کا بھی سینکشن لیا جائے گا اور وہ کام بھی جلد سے جلد آغاز ہوگا۔ میں الحمدللہ آج کے دورے میں جناب واسف الدین صاحب، جناب مظفر صاحب، جناب شفاعت صاحب، محمود قادری صاحب اور جناب علمدار والجائی صاحب اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے امید کرتا ہوں اب کی مرتبہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار یہ جو قبرستانوں کا کام ہے شب برات کا وہ اچھے سے اچھا کرائیں گے۔ میں آج کے دورے میں ایگزیکٹو انجینئر، ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر، AEs اور دیگر لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت اور حبیب ملت کی نگرانی کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کو ایک مثالی کانسٹیٹنسی بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ضرور کامیابی دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے پورے قبرستان جتنے ہیں اس کا انسپیکشن کیا جا رہا ہے۔ GHMC کے ایگزیکٹو انجینئر، ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر، اسسٹنٹ انجینئر، اس کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز تمام کے تمام موجود ہیں۔ آنے والا ٹائم جو 14 فروری کو شب برات ہے، اس سلسلے کے اندر ہر سال مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب دونوں کی نمائندگی کے اوپر ہمیشہ تمام قبرستانوں کو نہ صرف جنگل کٹنگ بلکہ وائٹ واش سب چیز ہوتی ہے۔ اسی کے لیے آج پورا دورہ کر رہے ہیں، تمام اسٹیمیٹ ریڈی ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد تمام قبرستانوں کے کامات شروع ہوں گے۔ ابھی میں الحمدللہ رین بازار ڈویژن اور ڈبل پورہ ڈویژن، ڈبل پورے کے بڑے قبرستان میں ہوں۔ یہاں پر جو عرس ہے نعمت اللہ شاہ صاحب قبلہ کا، اس عرس کا بھی آج سندل ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، مجلس اتحاد المسلمین نے تمام عرس کے انتظامات جو زیر نگرانی یہاں کے مقامی مجلس کے ذمہ دار جناب ماجد بھائی صاحب، جنید صاحب، ان سب کی نگرانی میں، اور یہاں کے مقامی کارپوریٹر علمدار والجائی صاحب اور MLC جناب ریاض الحسن افندی صاحب، ان سب کی نگرانی کے اندر یہ عرس کا بھی کام ہو رہا ہے۔
اللہ کا کرم ہے مجلس اتحاد المسلمین آئے دن نہ صرف عوام کے درمیان میں رہتی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، اور وقتاً فوقتاً جو بھی ایسے موقع رہتے ہیں جہاں پر مجلس کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے تمام ٹائم کے اوپر مجلس آگے بڑھ کے آتی ہے۔ انشاءاللہ یہ دورہ اور کنٹینیو رہے گا، کیونکہ سنتوش نگر ڈویژن ہے، کرما گوڑا ڈویژن ہے، یہ تمام ڈویژن ہے، پتھر گٹی ڈویژن آلریڈی ہم نے وہ بھی مکمل کر دیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم پہ ہر سال سے بہتر صاف صفائی کا کام ہوگا، جس کی نگرانی نہ صرف مقامی کارپوریٹرز کریں گے، ہماری جماعت کے تمام صدر معتمدین جس کی بھی صدارت میں قبرستان آتے ہیں ان کی ذمہ داری میں کام ہوگا۔ اگر فرض کریے کوئی گتہ دار لاپرواہی کرتا، کام برابر نہیں کرتا، تو اس کا بل ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ وہ آلریڈی انسٹرکشن تمام ڈپٹی کمشنر، زونل کمشنر، ایگزیکٹو انجینئر کو دیا گیا ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ لاسٹ میں آ کے کام کرتے، برابر کام نہیں کرتے، جنگل کٹنگ کے بعد میں جھاڑا قبرستان میں ڈال کے جلا دیتے ہیں، جس کی طرف سے بستی کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب کی مرتبہ انشاءاللہ تعالی وہ نہیں ہوگا، اگر ہونے کی صورت کے اوپر اس کا بل نہیں دلایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ لگان کرکٹ کلب کے زیر اہتمام 12ویں خطر نیشنل ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ 2024-25 کا شاندار انعقاد۔ دوحہ راکرز نے 12ویں خطر نیشنل ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ 2024-25 کے گرینڈ فنالے میں ایک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایڈوپی کرکٹرز کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ یہ فائنل خطر فاؤنڈیشن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا، جہاں شائقین کی بڑی تعداد نے میچ کا لطف اٹھایا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا، اور دوحہ راکرز کی جیت نے شائقین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ اس شاندار موقع پر مہمان خصوصی مصطفیٰ علی مظفر MIM کارپوریٹر اور CCOB اسپورٹس کلب کے صدر موجود تھے، جنہوں نے اس تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ ان کے علاوہ لگان کرکٹ کلب کے صدر دوحہ کی مشہور و معروف شخصیت عبید طاہر، جنہیں ان کی کرکٹ کے فروغ کے لیے انتھک کاوشوں اور شاندار قیادت کی وجہ سے ایک نمایاں مقام حاصل ہے، انہوں نے بھی ایونٹ کی رونق بڑھائی۔ دیگر معزز مہمانوں میں ڈائریکٹر شیراز عباس، اسپانسرز سدرشن MD خطر انڈسٹریل ایکوپمنٹس، امتیاز MD سبابہ لندن ریسٹورنٹ، خطر کرکٹ ایسوسی ایشن کے آفیسر عمران حسین، کانٹیننٹل ٹورسٹ نیٹ ورک کے جنرل مینیجر عبدالقدوس اور منائی ٹریولز کے نمائندے باری شامل تھے۔ ان تمام شخصیات نے اپنی موجودگی سے ایونٹ کو تاریخی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تقریب کا آغاز مہمانوں اور آفیشرز کے فائنلسٹ ٹیموں کے کھلاڑیوں سے ملاقات اور حوصلہ افزائی سے ہوا۔ اس موقع پر لگان کرکٹ کلب کے بانی غوث علی اشفاق، جنہوں نے اس کلب کی بنیاد رکھی اور اسے قطر میں کرکٹ کے فروغ کا اہم مرکز بنایا، انہوں نے بھی خصوصی شرکت کی۔ انعامات کی تقسیم کی تقریب کا آغاز مہمان خصوصی مصطفیٰ علی مظفر، لگان کرکٹ کلب کے صدر عبید طاہر اور ڈائریکٹر شیراز عباس کی عزت افزائی سے ہوا۔ لگان کرکٹ کلب کے صدر اور بانی غوث علی اشفاق نے ان معزز شخصیات کو ان کی کرکٹ کے لیے خدمات اور تعاون کے اعتراف میں شال پوشی کے ساتھ یادگار مومنٹو، شیلڈز اور تحائف پیش کیے۔ فائنل میچ کے اختتام پر انعامات کی تقسیم کی شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ بہترین بلے باز، بہترین گیند باز اور مین آف دی سیریز کو ان کی شاندار کارکردگی پر واپسی کے ہوائی ٹکٹ دیے گئے، جو اسپانسرز کی جانب سے فراہم کیے گئے تھے۔ رنر اپ ٹیم کو 5000 قطری ریال کا نقد انعام اور ٹرافی دی گئی، جبکہ فاتح ٹیم دوحہ راکرز نے 10,000 قطری ریال کا نقد انعام اور شاندار ٹرافی اپنے نام کی۔ مہمان خصوصی مصطفیٰ علی مظفر نے اپنی تقریر میں لگان کرکٹ کلب کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ ایسے ٹورنامنٹ نہ صرف کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ قطر میں کرکٹ کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عبید طاہر نے بھی اپنی تقریر میں تمام کھلاڑیوں، منتظمین اور اسپانسرز کا شکریہ ادا کیا اور اس ایونٹ کو یادگار بنانے کے لیے ان کی تعریف کی۔ تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں اور منتظمین نے دوحہ راکرز کو ان کی شاندار جیت پر مبارکبادی دی۔ اس عظیم ٹورنامنٹ کے انعقاد کے پیچھے موجود شخصیت مظفر الدین مشرف اور جنرل سیکریٹری نافذ حسین نے تمام اسپانسرز، آفیشرز اور مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ یہ ایونٹ نہ صرف کرکٹ کے فروغ کے لیے ایک سنگ میل تھا بلکہ یہ شائقین اور کھلاڑیوں کے لیے یادگار لمحات فراہم کرنے میں بھی کامیاب رہا۔
यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।